بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهذا لم يجعل علماؤنا قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحد لأنه زيادة على النص وأبوا زيادة النفي حدا في زنا البكر وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة وزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد والقياس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَلِهَذَا او نکاح جائے یعنی اس لیے کہ زیادتی نص پر ہمارے نزدیک اس لیے نہیں بنایا ہمارے علماء نے فاتحہ شریف کی قرأت کو رکن صلاۃ میں خبر واحد کے ساتھ اس لیے کہ یہ زیادتی ہے نص پر اور اسی لیے انکار کیا ہے ہمارے علماء نے جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بکر کے زنا میں اور اسی لیے انکار کیا ہے ہمارے علماء نے طواف زیارت میں طہارت کی زیادتی کی شرط کا اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے کفارے کے رقبہ میں ایمان کی صفت کی زیادتی کا کس کے ساتھ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جی اسی لیے نہیں بنایا ہمارے علماء نے فاتحہ کی قرأت کو رکن نماز میں خبر واحد کے ساتھ اس لیے کہ یہ زیادتی ہے نص پر اور اسی لیے انکار کیا ہے ہمارے علماء نے جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بکر کی زنا میں اور اسی لیے انکار کیا ہے ہمارے علماء نے طواف زیارت میں طہارت کی زیادتی کی شرط کا اور اسی لیے انکار کیا ہے ہمارے علماء نے ایمان کی صفت کی زیادتی کا کفارے کے رقبہ میں خبر واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِهَذَا یعنی اس لیے کہ یہ زیادتی یعنی اس لیے کہ زیادتی نص پر نسخ ہے کل کوشش کی تھی سمجھانے دے جو پلے پہ ہی جاتا جی مولوی جی مطلق کا حکم اور ہوتا ہے مقید کا حکم تو جب مطلق کو مقید کریں گے تو جو مطلق کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا اس لیے ہمارے نزدیک زیادتی کیا ہے نسخ ہے پکاؤ اس گل نو یار خیر ہو گیا بھئی اس وجہ سے کیا کیا ہمارے علماء نے نہیں بنایا ہمارے علماء رحمہ اللہ نے فاتحہ شریف کی قرأت کو رکن صلاۃ میں کس کے ساتھ خبر واحد کے ساتھ اور وہ کون سی خبر واحد ہے وہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب بخاری شریف 756 نمبر حدیث جیسا کہ بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کیونکہ ان کے نزدیک نہیں جائز نماز بغیر فاتحہ کے دلیل ساڈی اس لیے کہ بنانا فاتحہ کو رکن یہ زیادتی ہے وہ نس کیڑی ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کیونکہ یہ ما تیسر عام ہے اور اس کا عموم تقاضا کرتا ہے جواز صلاۃ کا بغیر فاتحہ کے پس وہ جو قول کیا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ نص پر زیادتی ہے
اور زیادتی نس پر نسخ ہے ہمارے نزدیک جیسا کہ گزر گیا ہے. پچھو آکھے سی ان قریب آ رہا ہے ہون گزر گیا بچو آ گیا ہے اور نہیں جائز نسخ کس کے ساتھ ہے لہذا ہمارے نزدیک یہ واجب ہے. کون اور انکار کیا ہے یعنی ہمارے علماء نے نفی کی زیادتی کا یعنی جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بطور سیاست اور گالے بطور حد بکر کے زنا میں یعنی اسی طرح نہیں بنایا ہمارے علماء نے جلا وطنی کو اور وہ 1 سال کی تغریب جلا وطنی کو جزا حد کے طور پر بکر کے نہیں بنایا جیسا کہ بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ زنا جب زنا کرے بکر تو درے لگائے جائیں 100 بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ اور 1 سال کی جلا وطنی کی جائے. دلیل ان کی البکر بالبکر جلد و 100 و تغریب سنیں اور بیچ غربت بمانا مسافری ہوندہ ہے. بسم اللہ اتیان کروے وہ سمجھے ہی تو اس لیے کہ ساڑھے نزدیک کیوں نہیں جائز کیوں انکار کیا ہے دلیل اس لیے کہ یہ زیادتی ہے کس پر کیڑی او فجل دو والی اور زیادتی خبر واحد کے ساتھ اور وہ قول ہے سونیا دا فرمان البکر بالبکر الحدیث نہیں جائز یہ زیادتی لأنہو کیونکہ یہ زیادتی نسخ ہے لہذا ان بھی بطور سیاست اگر امام اس نو کسی دوجے شہر محفوظ رکھے ورنہ یاد ہے جناب عمر رضی اللہ نے بھیجا سی فرمایا اندہ میں کام نہیں کرنا اور نصرانی ہو گیا سی اور انکار کیا ہے طہارت کی زیادتی کا بطور شرط طواف زیارت میں یعنی نہیں بنایا ہمارے علماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے طہارت کو شرط کس میں بھئی ہونا ہی نہیں ہو جائے دا وہ دم شم پہنے دا بکھری گالے کوک وہ ہو جائے دا کیونکہ نہیں جائز بغیر اس کے جب کہ بھی اس کو شرط بنائے جب کہ نہیں جائز بغیر کس کے جیسا کہ بنایا ہے وہ سنیں ہی اب یہ طہارت کو شرط بنانا اس لیے کہ یہ زیادتی ہے نس پر اور وہ نس ہے قولو تعالی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ وَلْيَطَّوَّفُوا اس لیے کہ یہ عام ہے طہارت میں ذکر کوئی نہیں اور زیادتی علی النس بخبر الواحد اور کیڑا خبر واحد وَهُوَ قَوْلُ علیہ الصلاۃ والسلام سونیا فرمایا طواف حول البیت مثل صلاۃ ہے مگر یہ کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو پس وہ جو کلام کرے طواف میں پس نہ کلام کرے مگر رواہ ترمذی 960 اور امام نسائی نے بھی روایت کیا جناب عبداللہ بن عباس سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادتی اس لیے کہ یہ اور چوتھی مثال اور انکار کیا ہمارے علماء نے صفت ایمان کی زیادتی کا کفارے کے رقبہ میں یعنی نہیں بنایا ہمارے علماء نے ایمان کی صفت کو شرط غلام کے لیے کفارہ یمین میں اور جیسا کہ بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کیونکہ آپ فرماتے ہیں ضروری ہے جتھے بھی کفارے میں غلام آزاد کرو مومن ہونا چاہیے ہے جیسا کہ وارد ہے کس میں ہے کہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن قاتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ پس قیاس کیا گیا ہے اسی پر کفارہ زہار کو اور پس بنایا گیا رقبہ جو وارد ہے ان دونوں میں کن میں
اس کو حمل کیا گیا رقبہ مومنہ پر. شفاف فرماتے اس لیے کہ کفارے سارے جنس واحد ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ رقبہ ان دونوں میں کن میں مطلقہ ہے. پس مقید کرنا مطلقہ کو ایمان کی قید کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے رقبہ پر جو وارد ہے کس میں؟ یہ مقید کرنا زیادتی ہے کس پر؟ اور زیادتی نسخ پر نسخ ہے جیسا کہ گزر گیا. لہذا نہیں جائز نسخ کس کے ساتھ؟ اور متن چین آخر تے بخبر الواحد والقیاس آندے نے سارے نال نہیں جوڑنا. پس قول بخبر الواحد متعلق ہے سورتین اولیین کے ساتھ. جی تے جڑی سب تو پہلی صورت ہے اوندا اوتھے آ گیا بخبر الواحد. یہ کل 4 صورتاں نے. اوندا پہلے ذکر ہے اگلیاں دوواں دا بخبر الواحد اور قیاس کا تعلق ہے صورت اخیرہ کے ساتھ. اور اسی لیے نہیں بنایا ہمارے علماء نے کہ قرأۃ الفاتحہ کو رکن صلاۃ میں بخبر الواحد لأنہ اس لیے کہ یہ یعنی رکن بنانا زیادتی ہے نص پر. اور انکار کیا ہمارے علماء نے جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بکر کے زنا میں. اور انکار کیا ہمارے علماء نے طہارت کی زیادتی کا بطور شرط طواف زیارت میں. چلو جی. اور انکار کیا ہمارے علماء نے ایمان کی صفت کی زیادتی کا کفارے کے رقبہ میں بخبر الواحد والقیاس. جی اور اسی لیے نہیں بنایا ہمارے علماء رحمہ اللہ نے فاتحہ کی قرأت کو رکن نماز میں بخبر الواحد اس لیے کہ رکن بنانا زیادتی ہے نص پر. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بکر کے زنا میں. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے طہارت کی زیادتی کا بطور شرط طواف زیارت میں. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے ایمان کی صفت کی زیادتی کا کفارے کے رقبہ میں بخبر الواحد والقیاس. جی اور اسی لیے نہیں بنایا ہمارے علماء رحمہ اللہ نے فاتحہ کی قرأت کو رکن صلاۃ میں خبر واحد کے ساتھ اس لیے کہ یہ زیادتی ہے نص پر. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے جلا وطنی کی زیادتی کا بطور حد بکر کے زنا میں. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے طہارت کی زیادتی کا بطور شرط طواف زیارت میں. اور اسی لیے انکار کیا ہمارے علماء نے ایمان کی صفت کی زیادتی کا رقبہ کفارہ میں کفارہ میں خبر واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ کفارہ کے رقبہ میں. چلو جی والذی تاثیر بالسنن افعال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ شے جو متصل ہے سنن کے ساتھ یعنی سنن قولیہ کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی ہیں. جویں سونیاں دے اقوال نال شریعت ثابت ہوندی ہے فعلاں نال بھی. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ اور وہ شے جو متصل ہے سنن قولیہ کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں. اگے وَهِيَ صبر. اور جب فارغ ہوئے سنت قولیہ سے او جنیاں قسماں دراویاں دیاں باساں تو شروع ہوئے سنت فعلیہ میں. اور جب کہ سنت فعلیہ سنت قولیہ سے درجے کے اعتبار سے ادون ہے تو اب پھر یوں بات کی بات یوں عنوان یوں بنایا کیا؟ اور وہ شے جو متصل ہے سنن قولیہ کے ساتھ
وہ کیا ہے، وہ افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بھی عنوان انج بنایا ہے، وکھرا نہیں آکھا بھی سرکار کے افعال کی باس، اور سمجھ گئے ہن سنیا جے اے جڑا ہے نا سرکار کے افعال کی مراد افعال سے افعال قصدیہ ہیں جو سرکار نے قصدن کیے ہیں، اس لیے کہ وہ جو صادر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر قصد کے، جیسا کہ آرام فرمانے کی حالت میں یا صاحب میں تو نئی صلاحیت رکھتے، وہ کس کے لیے کہ بھی اگر سونے نے ستیاں بھی اس طرح کیتا ہے، مثلا سونے نے آرام فرمایا تو خراٹیاں دی آواز آئی ہے تو ہن سنت ہے بھی جڑا بھی سوے کی کرے، انج مسئلہ کوئی نہیں ہے، یا سونے نماز وچ بھی جڑا وہ اللہ دے پاس نظام سی صاحب ہویا تو لہذا بھی ہن جدوں بھی وہ کم از کم سال ایک بار ضرور نماز پڑھے بھی صاحب ہوئے تو صاحب بندے دے اختیار ہے کمل بھی جی، یہ تو اللہ دے پاس نظام ہے جی، بندے دے اختیار سے نہیں ہے جی، اسی لیے نہیں موصوف ہوتے وہ جو حالت نوم اور صاحب میں ان کو حسن قوبوں کے ساتھ موصوف نہیں کرتے، حسن قوبوں کے ساتھ جو افعال موصوف ہوتے ہیں نا وہ قصدیہ ہوتے ہیں، سرکار کے تو جو افعال ہیں وہ سارے حسنی ہیں، یعنی بندے دا جڑا فعل ہے اے کم چنگا ہے تے اے پیڑا ہے، اے وہ جڑا قصدن ہے، سنیں اگے جی واہ یا اور وہ جو متصل ہیں سنن قولیہ کے ساتھ ہیں، وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، ہاں بھائی، اور وہ جو متصل ہیں سنن قولیہ کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں، وہی اربعۃ اقسام مباح و مستحب و واجب و فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ 4 قسم ہیں، بعض مباح ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض واجب ہیں، بعض فرض ہیں جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال 4 اقسام پر ہیں، بعض ان سے مباح ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض واجب ہیں اور بعض فرض ہیں۔ توجہ جی، واہ یا یعنی افعال قصدیہ، کون؟ ایشا بس افعال قصدیہ 4 قسم ہیں، ہماری نسبت سے وگرنہ پس نہیں پایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی شے واجب اصطلاحی سرکار کے حق میں کوئی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب اصطلاحی وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے ایسی دلیل کے ساتھ جس میں، اور دلائل سارے کے سارے قطعیہ ہیں عند علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کے سامنے جو بھی اللہ کے پاس ہے وحی آتی وہ کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے، اس لیے واجب مصطلح سرکار کے لیے کوئی نہیں ہے جی، وہ تو بعد بنے ہماری نظر سے جی، سمجھے ہی ایشا بس، اسی لیے تو تقسیم کی ہے قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے اور باقی اصولیین نے سوائے فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ کے، انہوں نے سرکار کے افعال کی 3 قسمیں بنائی ہیں، مباح، مستحب، واجب ذکر نہیں کیتا ہے، سمجھیے گل جی۔ اچھا جی مثالاں دیں دینی، مباح جیسے کھانا پینا، جیسے سرکار کا جو کھانا پینا ہے سرکار نے اس طرح کھایا ہے اس طرح پیا تو یہ فعل ہمارے لیے مباح ہے جی، سرکار کے لیے مباح ہے، سرکار کے لیے بھی مباح ہے جی، سنیں ہی تو بعد میں بھی مسئلہ آ رہا ہے بھی ہمارے لیے پھر کیا ہوگا۔ اور اسی طرح مستحب جیسا کہ بسم اللہ پڑھنی کس میں اور داڑھی کا، اور مراد مستحب سے یہاں ہے جس کی اتیان کی جانب راجع ہو بغیر اس کے کہ ترک پر عقاب ہو، جس کے اتیان کی جانب راجع ہو۔ اب یہ تعریف کریں تو اب مستحب کے اندر سنت بھی داخل ہے، لہذا وارد نہیں ہوگا یہ سوال کی قسم رہ گئی ہے کیڑی، وہ سنت مستحب کے اندر آ گئی ہے۔ مستحب سے مراد وہ کام کہ جس کا کرنا راجع ہے، ترک پر عقاب نہیں ہے، عتاب تو ہو عقاب نہیں، امتحان کریں جب بلا ہو جائے جی۔ اور واجب کے مثال جیسا کہ
سجدہ صاحب کرنا، صاحب کا سجدہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور فرض جیسا کہ سرکار جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے فرضی، جیسا کہ صلاۃ فرضیہ، صوم رمضان، یہ سرکار کیتے کہ کوئی نہیں؟ یہ سارے افعال فہاذ الافعال، یہ کل افعال ان سے ہیں کہ جن کی اقتداء کی جائے گی، جن میں سرکار کی اقتداء کی جائے گی، وہ درجے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال قصدیہ 4 قسم ہیں: مباح اور مستحب اور واجب اور فرض. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال قصدیہ 4 قسم پر ہیں: مباح اور مستحب اور واجب اور فرض. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال قصدیہ 4 قسم ہیں: مباح اور مستحب اور واجب اور فرض. بفیہ قسم آخر وهو الزلة لكنه ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن الاقتران. بلا لکھے ہیں جی کہ بھائی یخلو ہے جی، ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة. جی. وفیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ایک اور بھی قسم ہے. رسول اللہ وفیہا اے فی افعال صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، ان میں ایک اس کا نام ہے ذلت. پنجابی چ نہیں معنی سمجھنا، عربی چ معنی سمجھنا ہے. اس کا نام ہے ذلت. وہ کی ہندی پڑھتے ہیں، سمجھیا؟ لیکن یہ جو قسمیں سوال ہے بھی قسم آخر کیوں نہیں بیان کی، وہ کیا ہے؟ ذلت ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ لیکن یہ جو قسم آخر ہے نا، یہ نہیں ہے اس باب سے کسی شے میں، جی کہ جن کی اقتداء کرنی ہے نا، یہ ان میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ نئی صلاحیت رکھتا یہ قسم آخر کے اقتداء کے لیے، اور نہیں خالی وہ اقتران سے اس بیان کے ساتھ کہ وہ کیا ہے، کہ اس میں بیان بھی آ جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں اقتداء نہیں ہے. کیا کہ جی؟ اور سرکار علیہ السلام کے افعال میں قسم آخر بھی ہے، قسم آخر بھی ہے اور وہ ذلت ہے، تو وہ اس لیے نہیں، لیکن یہ اس باب سے کسی شے میں نہیں ہے. اس لیے سوال تھا نا کہ پھر اس کو بیان کیوں نہیں کیا، تو کہا کہ یہ اس باب سے کسی شے یعنی جن میں اقتداء کرنی ہے، اس لیے کہ یہ نہیں صلاحیت رکھتا کس میں، اقتداء کی، ہاں، اور خالی یہ اقتران سے بیان کے ساتھ کہ یہ ذلت ہے، یہ اس کے ساتھ بیان ہو جاتا ہے کہ یہ فعل وہ ہے، لہذا اس میں اقتداء نہیں ہے. جی وضاحت ہوتی ہے. جی سمجھے ہی؟ اور کو مثال آ رہی ہے صرف نا انہیں سمجھنے واسطے پائی خدا دا نہ دے. بھئی شریف تو شریف بندہ بارش چ ٹر رہا ہے، اچانک تھلے مٹی چیکنی آ گئی ہے، ان دا پیر تلکیا ہے، کہ ان دی ولایت خراب ہو گئی ہے؟ شرافت یہ ذلت ہے، یہ مطلب ہے. ہن واپس آؤ اور دھیان کرو. وفیہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارک میں قسم آخر ہے اور وہ ذلت ہے. یہ ذلت جو لفظ ہے یہ اسم فعل بمعنی ممنوع غیر مقصود فی ذات للفاعل، یہ نام ہے ایسے فعل کا جو ٹھیک نہیں ہے لیکن فاعل نے اس کو کرتے ہوئے اس کا قصد نہیں کیا. اے جی تعریف، فاعل نے لیکن وہ فعل کیے. تلکنا ممنوع ہے، کپڑے خراب ہوندے نے لیکن فاعل نے قصد نے نہیں کیتا. جی سمجھے جی؟ ایشا بس جی انہوں پکاؤ نا کہ یہ نام ہے ذلت، یہ نام ہے ایسے فعل کا جو کیا ہے نہیں ہے مقصود فی ذاتی کس کے لیے، اور واقع منہ لقصد فعل مباح، واقع ہوا فاعل سے فعل مباح کا قصد کیا تھا اور اس سے یہ فعل ہو گیا.
قصد اس کا نہیں تھا. قصد کس کا تھا؟ قصد مباح کا تھا. اس مباح فعل میں یہ ممنوع ہو گیا تو یہ ارادے سے نہیں کیا, یہ لیکن کیا ہو گیا؟ ہو گیا. سمجھے ہی؟ واقعہ ہوا فاعل سے فعل مباح کے قصد کی وجہ. فعل مباح کا قصد تھا تو اس میں یہ ہو گیا. وہ فعل مباح تو منع نہیں ہے نا, یہ ہو گیا. یہ ماخوذ ہے عربیوں کے قول سے ذل الرجل فی الطین, تلک گیا بندہ چکڑ چ. جی اے گل جی اوتھے ڈگر تلکنے والے نوں نہیں پیڑا آکھیدا بھئی استاد تلک پہ تو استاد ویس کول کھلو رہے, وہ ویس نوں لوکاں پیڑا کھڑو. شرم کرو استاد دے کے اپنی باہ پڑ. نہیں سمجھ آتی پی؟ اتنے ڈگن والے پیڑا نہیں آکھیدا, ہسن والے پیڑا آکھیدا بھی تو مشکل وقت بجائے باہ پھڑنے دے کول کھلو رہے ہیں. جی سمجھ آتی پی جی؟ اے شاباش. اے تعریف آئی کندی ذلت دی, بھی ذلت ہے کی شے وے, انہوں پکا لو مہربانی. او دھیان ہو یار, جب کہ نہ پایا جائے قصد کدھر اور نہ ہی ثبات بعد الوقوع, نہ ڈگن لگیا قصد سی تے نہ ہی پھر اتنے بہ رہنا ہے. اے ذلت ہے, نہ وقوع دا قصد ہے تے نہ ہی وقوع تو بعد اتنے ثبات ہے. جی فٹو فٹ ختم. اور لیکن پایا گیا قصد چلنے کی طرف طریق میں, اے فعل مباح ہے. بھئی کسے کام جانا راہ تے ٹور کے تے کی ہے, اے فعل مباح دے وچ اے کام ہو گیا. کیڑا؟ ڈگنے والا. اے قصد نہیں سی اندر. عمر عثمان کو سمجھ آئی آ جی؟ دماغ آ جائے تو ہن کوئی الجھن نہیں ہوے گی. جی جی کل کچھ کھانے چ پاؤ. جی جی تنگ کڈی سونی مثال دے کے سمجھائی نے گل. جی اچھا جی تے پھر ایک بھی انہوں پھر ذکر کیوں نہیں کیتا ہے تھے؟ جواب وہ لاکنہ ہوندا استدراک واسطے. اس لاکنہ ہو لیکن یہ قسم خیر نہیں ہے من ھذا الباب فی شیء, اے باب اقتداء سے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نئی صلاحیت رکھتا کس کے لیے. اور ولا یخلو, ولا اور یخلو سے تو پھر نال لا لکھیا تھے شرح. جی تاڑے کو اتنے بھی لکھ دیتا ہے. جی ویسے وہ جی شرح انہیں لا کالے رنگ دا لکھا ہے بھی اتنے بھی لا ہے وے. اور نہیں خالی, اور کیونکہ وہ لے سکتے تھلے داخل کرو پھر لا نہ ہوئے تو بھی معنی بن جاتا نفی والا نا. اور نہیں خالی اقتران بے بیان انہو, بھی اے اس گل کو بھی خالی نہیں ہوندا کہ نال بیان آ جاندہ ہے کہ اے کی اے تلکن ہو گئی ہے. جی سنیں ہونا سمجھا جی. او یہ جو بیان ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ یہ جو بیان ہے کبھی ہوتا ہے خود فاعل کی جانب سے, کبھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے موسیٰ علیہ السلام سے جس وقت آپ نے قبطی کو مکہ مارا تھا تے وہ پھر اتھے پیاریا. وہ واقعہ تو یاد ہے کہ کوئی نہیں تے وہ جڑا ہے نا تے موسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کیتا سی ہاذا میں مکہ تا ماریا بھی ہوندی جڑا نا وہ بنی اسرائیلی دی جان چھڑانے واسطے بھی انہوں کیوں تنگ کر رہے ہیں. تو وہ اگوں نبی دا مکہ سی وہ برداشت نہیں کر سکیا تو وہ ٹور پیا. جی جی تو فرمایا ہاذا. اب یہ ہوں اے نہیں بھی جڑا نا بھی کوئی بندہ کسی تواڈے سنگی نال لڑدا ہوئے تو تسی انہوں ایڈا زور دا مکہ مارو بھی موسیٰ علیہ السلام دی سنت ہے کہ بندہ مارنا ہے. جی یہ گل کوئی نہیں ہے. جی سمجھتے پے ہو یہ گل نہیں. اچھا اور کبھی ہوتا ہے یہ بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے شجرہ کھا لیا ذلت کی وجہ سے فرمایا وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ. جی وعصیٰ آدم. جی وعصیٰ ہوں یہ سنت نہیں بنانی بھی جیڑی شے کو شریعت ڈکے نہ نہیں کھانی تو ایک باری نبی دی سنت سمجھ کے کھانی ہے. انج نہیں بھائی اس تے اقتدار نہیں کرنے. آگے جی سمجھ گل مک گئی. اگر تو سوال کرے کہ جب ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ان سے جن کی
ابتدا کی جاتی ہے، ذکر کیے ہیں کن سے؟ اقسام اربع سے، اور ان سے جو نہیں اقتدا کی جاتی ان کی، جیسا کہ تو لازم تھا مصنف رحمہ اللہ پر یہ کہ ذکر کرتے حرام اور مکروہ بھی، یہ ذکر کرتے حرام اور مکروہ بھی، اس لیے کہ حرام اور مکروہ بھی تو وہ کام ہوتے ہیں کہ جن میں اقتدا سنیں۔ اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ حرام اور مکروہ نہیں پائے گئے سرکار کے افعال میں۔ سرکار نے جو فعل کیا ہے اس فعل کو مکروہ کے ساتھ یا حرام کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے، کسی نبی کے فعل کو نہیں کر سکتے۔ وہ جو ہوئے ہیں ممنوع وہ ذلت ہے، ان کو حرام اور مکروہ نہیں کہہ سکتے، سنیں۔ ان کا نا اگرچہ حرام اور مکروہ بھی ہیں ان سے کہ جن کی اقتدا نہیں ہے، لیکن انبیاء سے یہ ہوتے نہیں ہیں، انبیاء سے یہ ہوتے نہیں، مطلب ان گل کرنے کا ڈر لگتا ہے نا ساری کی حیثیت ہے، یعنی سوال یہ تھا کہ نبی سے یہ اگر افعال ہوں تو ان کی بھی تو اقتدا نہیں ہوتی، تو یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہے یہ افعال ہوتے ہی نہیں ہیں، کن سے؟ انبیاء سے، ہن سنیں جی مسئلہ، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں کبائر سے جمہور مسلمین کے نزدیک، کبائر سے معصوم ہے جمہور مسلمین کے، ہن جمہور کا مطلب ہوتا ہے بھی دوجی جانب بھی ہے کوئی، سمجھ آتی بھی جی؟ اور انبیاء معصوم ہیں صغائر سے ہمارے نزدیک، احناف کے ماتریدیہ، کون؟ ہمارے نزدیک انبیاء صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں، خلاف ہے واسطے کن کے، اور حرام اور مکروہ تو داخل ہے کس کے تحت؟ کیونکہ حرام کرنا کبیرہ ہے، مکروہ کرنا صغیرہ ہے، تو انبیاء تو ہمارے نزدیک دونوں سے معصوم ہے، لہذا نبی سے جو فعل صادر ہے نہ وہ مکروہ ہے نہ وہ جو فعل صادر ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے یا واجب یا فرض ہے، ساڑھے نزدیک، تو دوسرا ہے ذلت، اس میں اقتدا نہیں ہے، تو وہ تو اکا دکا جی اے شاباش، وہ سمجھ گئے ہیں؟ اور بلا بھی وہ اچھا جی، اور سب تحت الکبائر والصغائر، بسم اللہ الرحمن، اور سمجھے ہی؟ اے شاباش سے من کرو، اور ان افعال میں ایک قسم آخر ہے اور وہ ذلت ہے، لیکن وہ قسم آخر نہیں ہے اس باب سے، کس باب سے؟ اقتدا سے، اس لیے کہ یہ قسم نہیں صلاحیت رکھتی اقتدا کے لیے، اور نہیں خالی اقتران سے اس شے کے بیان کے ساتھ کہ وہ ذلت ہے جی۔ اور ان میں ایک قسم آخر ہے اور وہ ذلت ہے، لیکن وہ نہیں ہے اس باب سے کسی شے میں، اس لیے کہ وہ نہیں صلاحیت رکھتی اقتدا کے لیے، اور نہیں خالی اقتران سے اس کے بیان کے ساتھ کہ یہ ذلت ہے، اور ان میں ایک قسم آخر ہے اور وہ ذلت ہے، لیکن نہیں ہے اس باب سے کسی شے میں، اس لیے کہ وہ قسم آخر نہیں صلاحیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بیان کے ساتھ کہ وہ ذلت ہے۔ جی کوئی تھوڑا شفقت فرماؤ۔ اختلف فی سائر افعاله والصحیح ما قاله الجصاص انما علمنا من افعال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واقعا على جهة يقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة وما لم نعلمه على أي جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة لأن الاتباع أصل فوجب التمسك به حتى يقوم الدليل خصوصه یقوم الدنیا یقوم دلیل خصوصه به۔ ہاں کیا لفظام پہ ہے؟ ہاں پھر ٹھیک ہے نا۔ اور توجہ میرے یارو، اور اختلاف کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کے بارے میں، کیا کہ جی؟ اور اختلاف کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کے بارے میں۔ یہ ذرا پڑھنا شرح، وقت فا فقتدائے
آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال کی ذلت تو نکل گیا نا، وہ بھی بیان کر دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقتداء کے بارے میں ایسا جڑا سونے دے فعل دی اقتداء کرنی ہے، فرض سمجھ کے کرنی ہے، واجب سمجھ کے کرنی ہے، سنت مستحب سمجھ کے کرنی ہے، یا مباح سمجھ کے کرنی ہے، کی کرنا ہے؟ سنیں ان دے کی علماء دا اختلاف ہے۔ لیکن کیڑے افعال وہ جو نہیں صادر ہوئے آپ سے اور نہیں آپ کے لیے، جیسے کھانا پینا، اور نہیں ہے آپ کے ساتھ، جیسا کہ مباح ہونا زیادتی کا 4 پر نکاح میں، ان افعال نو کڈ کے جڑے باقی افعال نے انہاں میں جڑی اساں اقتداء کرنی، اس اقتداء دی حیثیت کی ہوے دی، اس بے مباح جی یا مستحب ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، اے گل جی، لیکن اے کڈ کے کیڑے اللہ تی جو نہ صادر ہوں سرکار سے صاحباً، لہذا صاحب نکل گیا، اور تبن بھی نہ ہو، جیسے کھانا پینا، نہ مخصوص ہوں سرکار علیہ السلام کے ساتھ، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ خاصے بھی نہ ہوں۔ سنیں اے شاباش، ہن سن اور پھر وہ بس صحیح پہ بات پڑھ دیا نا، تو پس کہا ہے بعض نے، جیسے ابو بکر دقاق اور امام غزالی رحمہ اللہ نے، کہ واجب ہے توقف، کیا ہے؟ واجب ہے توقف، توقف واجب ہے، حتیٰ کہ واضح ہو جائے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ پر کیا ہے، وہ کہ سرکار نے جو کیا ہے وہ مباح ہے یا ندب ہے یا اے پہلے جیت پتہ لگے بھی سونیا جڑا کام کیتا ہے، اس کام دی سونیا دے نزدیک کی حیثیت سی، پھر اسی اس تے اوویں کران گے۔ یہ کنا فرمایا؟ ابو بکر دقاق اور امام غزالی، اور بعض علماء نے فرمایا جیسا کہ امام مالک اور ابو العباس بن شریح وہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے اتباع مطلقاً، سار سونیا دا ہر فعل ساڈے اوتے اتباع فرض ہے، جب تک نہ قائم ہو دلیل منع کی دلیل ہے نا کہ اس وچ اقتداء نہیں کرنی، اے دلیل نہ آوے تے ہر کام وچ کی ہے اتباع واجب ہے، یعنی فرض ہے، یعنی اے وجہ کہ مالکیاں دے نزدیک حدیثاں نال فرض ثابت ہوندے نے، اور اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کی طرف جو مختار ہے مصنف کے نزدیک، پس فرمایا ہن سنو بزرگو، صحیح وہ ہے کہ بیان کیا اس کو امام جساس رازی رحمہ اللہ نے، ابو بکر جساس رازی، وہ کی اور سنی کہ بے شک وہ کہ جان لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، جان لیا ہم نے واقعاً علی جہتن، بس سانو پتہ لگ گیا بھی سونیا جڑا کیتا ہے اس دا درجہ کیے، تو پھر اقتداء کی جائے گی سرکار کی اس فعل کے ایقاع میں اسی جہت پر، اسی کیا کیا جی، اور صحیح وہ ہے جس کو بیان کیا ہے، مولی انس جاگدہ ہیں اور مہربانی یار، کہ بے شک وہ کہ جانے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال سے، جانے ہم کہ وہ واقعہ ہے کس درجے پر، اقتداء کریں گے ہم اس کے واقعہ کرنے میں اسی جہت پر، او بے خود رو، اور صحیح وہ ہے کہ قول کیا اس کا امام جساس رحمہ اللہ، ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ نے، کہ بے شک وہ کہ جانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، واقعہ ہونا یہ مفعول ہے کس کا، جانتے ہم واقعہ ہونا علی جہت، ہم یہ جانتے ہیں کس جہت پر ہے، یعنی کس صفت پر ہے، علی جہت میں نے یعنی وہ مباح ہے یا وہ وجوب وچ فرض آਉਂدا ہی، تو لہٰذا اقتداء کی جائے گی سرکار کی، سرکار کے فعل کے واقعہ کرنے میں اسی جہت پر، پس وہ جو تھا سرکار کے لیے مباح ہوگا مباح ہمارے لیے، اور وہ جو تھا مندوب سرکار کے لیے ہوگا مندوب ہمارے لیے،
اور وہ جو تھا واجب سرکار پر ہوگا واجب ہم پر. اے مطلب ہے جی اور کو سمجھ آئی جی کہ جنہ دا سانو پتہ چل گیا انہاں دی جیڑی بھی جہت او اساں کچھ بھی نہیں کرنا. بزرگ دس گئے نے سارا کچھ کتاباں پڑھ کے عمل کرنا ہے. ہن پنجالی سر دینا ہے ہر شے تیار ہے. پنجالی زمین بتر آئی پئی ہے جی صرف پنجالی پہ سر دینا ہے بس جی اگر ٹرنا ہے جی باقی سارا کوئی بزرگ صرف اتنا کچھ کرنا ہے. پڑھنا ہے تو پڑھ کے عمل کرنا ہے جی. اے شاباش وہ سمجھے ہی اگے واپس چلو. اور وہ افعال کے نہیں جانتے ہم ان کو کہ کس جہت پر ہیں کس جہت پر فعالہ ہو کیا ہے سرکار نے اس کو. وہ افعال جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سرکار نے ان کو تو پس جائز ہے ہمارے لیے کہ کرے ہم وہ فعل سرکار کے افعال کے منازل میں سے ادنا درجے پر کہ سرکار نے جو فعل کیے ہیں قصدن ان میں سب سے فعل کا جو ادنا درجہ ہے ہم اس کو اس درجے میں سمجھ کر کریں گے. وہ ادنا درجہ کون ہے؟ اباحت ہے. کیوں سمجھیں گے؟ اس لیے کہ اتباع اصل ہے. اتباع کنہ دی؟ سونے دی. اتباع اصل ہے تو لہٰذا واجب ہے تمسک بالاصل. واجب ہے واجب ہے حتیٰ کہ قائم ہو جائے فعل کے خصوص کی دلیل بھی سرکار کے ساتھ. ہاں دلیل آ جائے کہ یہ فعل سرکار کے ساتھ پھر ہم اسے وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ سرکار کا خاصہ ہے. سرکار کا خاصہ ہے. کیا کہ جی وہ افعال کے نہیں جانتے ہم ان افعال کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس جہت پر کیا ہے. تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس فعل کو جو سرکار کے افعال کا سب سے نچلا درجہ ہے کون سا؟ اباحت. ہم اس کو اس درجے پر رکھ کر ہم اس کو مباح سمجھ کر کریں گے. وجہ اس لیے کہ اتباع اصل ہے. اصل تو سرکار کی اتباع ہے تو لہٰذا اس اتباع کے اصل کے ساتھ تمسک پکڑنا جائز ہے. ہاں دلیل قائم ہو جائے کہ یہ فعل سرکار کا خاصہ ہے تو پھر نہیں اقتدا کریں گے. جی اور بے خود تن کری. اور وہ کہ نہیں جانیں گے ہم نہیں جانا ہم نے ان کو کہ کس جہت پر کیا ہے سرکار نے اس کو یعنی اباحت کی جہت پر کیا ہے. تو پس جائز ہے ہمارے لیے کہ کریں ہم وہ فعل سرکار کے افعال کے منازل میں سے ادنا پر. اور وہ کون ہے؟ وجہ اور وہ یہ مباح کیوں ہے؟ تھلے مکروہ حرام بھی تو ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اس لیے کہ سرکار نے نہیں کیا زندگی ساری نہ حرام نہ تو خام خواہ ادنا درجہ جڑا وہ کیڑا ہے مباح کو تھلے تے ہے کو نہیں. جی سنی ہوں. تو پس اقتداء کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اس لیے کہ اتباع دلیل جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پس یہ آیت تصریح ہے علی وجوب تأسی تاسی منی تابع داری اقتداء وجوب تأسی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ. تو لہٰذا واجب ہے تمسک کرنا کس کے ساتھ؟ اور بہیدہ مرجع دسیرنا بے اصل چونکہ کیا ہے اتباع ہے یا بہیدہ مرجع فعل لہذا واجب ہے تمسک کرنا کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. حتیٰ کہ قائم ہو دلیل خصوص ہی بہی یعنی جب تک نہ قائم ہو دلیل اس بات پر کہ یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جب تک یہ ثابت نہ ہو تو لازم ہے ہمیں اتباع آپ کی. کیوں؟ لِقَوْنِ علیہ الصلوۃ والسلام امام الہدا سرکار ہدایت دے امام اعظم نے سرکار سبحان اللہ. اور صحیح وہ ہے کہ بیان کیا اس کو امام جساس راضی رحمہ اللہ نے. بے شک وہ کہ جانتے ہیں ہم اے مادہ بیانی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیا جانتے ہم واقع ہیں ایک جہت پر بے اباحت
اگے اباحت مندوب ندب ندب وجوب تو اقتدا کی جائے گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار کے فعل کے ایقاع میں اس جہت پر ساڑھے دے بھی وہی درجہ اس دا جی اور وہ افعال کہ نہ جانے ہم اس کو کس جہت پر کیا سرکار نے وہ فعل تو پس جائز ہے ہمارے لیے کرنا اس کا سرکار کے افعال کے منازل میں سے ادنا پر اور وہ اباحت ہے اس لیے کہ اتباع اصل ہے تو پس واجب ہے تمسک کرنا اصل کے ساتھ یا سرکار کے فعل کے ساتھ دونوں طرح ٹھیک ہے حتیٰ کہ قائم ہو وہ معنی کہتے ہیں بھی جب تک نہ ہوئے گی قائم ہو دلیل اس فعل کی خصوصیت کی بہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جی اور اختلاف کیا گیا ہے سرکار علیہ السلام کے سارے افعال کی ابتدا میں اور صحیح ہو کہ فرمایا بیان کیا اس کو علامہ جساس رحمہ اللہ اختلاف کیا گے کتنا شم جی بیان کیا جساس رحمہ اللہ نے بے شک وہ کہ جانا ہم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے واقعہ ہے ایک جہت پر ابتدا کی جائے گی سرکار علیہ السلام کی اس فعل کے واقعہ کرنے میں اس جہت پر اور وہ کہ نہیں جانا وہ افعال کے نہیں جانا ہم نے ان کو کہ کس جہت پر سرکار علیہ السلام نے کیا ہے ان کو پس ہمارے لیے جائز ہے کرنا اس فعل کا سرکار کے افعال کے منازل میں سے ادنا پر اور وہ اباحت ہے اس لیے کہ اتباع اصل ہے پس واجب ہے تمسک بالاصل حتیٰ کہ قائم ہو دلیل فعل کے خصوص کی سرکار علیہ السلام کے ساتھ